يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بہتر ہوں گے. آج کی یہ گفتگو نماز کے حوالے سے ہے، اور اس سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، چونکہ آج کی یہ شب ایسی شب ہے کہ جس کی صبح کو جناب زینب کلثوم نے رو کر گزاری. یہی وہ شب ہے کہ جس کی صبح آنے کے بعد مدینے میں ایک الگ کہرام برپا تھا، کوفے میں ایک الگ کہرام برپا تھا. آج کی ہی شب تھی کہ جس شب میں مولا کائنات، روایت بتاتی ہے، ام کلثوم کے گھر مہمان تھے، اور افطار کرنے کے بعد مولا مصلی پہ پہنچے، کچھ نمازیں پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد صحن خانہ میں ٹہلنے لگے. آسمان کو دیکھا. آسمان کو دیکھنے کے بعد مولا فرماتے ہیں، ہاں یہ وہی شب ہے کہ جس کا مجھ سے رسول نے وعدہ لیا تھا. مولا کرب و بے چینی کے عالم میں ہیں. صبح نمودار ہوئی. روایت کہتی ہے کہ مولا نے اپنے قاتل کو جگا کر اذان دینا شروع کی. اذان کامل ہوئی. اذان کے بعد مولا نے نماز پڑھنی چاہیے. اب روایت میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نافلہ صبح پڑھ رہے تھے، بعض کہتے ہیں کہ واجب نماز کو شروع کر دیا تھا. اور مولا کے سر پہ ایسی جفا ہوئی، ایسی ضرب لگائی گئی کہ مولا کا سر تو پارا ہو گیا. مومنوں، آج کی شب قدر بھی ہے، لہٰذا ان دونوں مناسبتوں کا خیال رکھیے گا. شب قدر بھی ہے، شب ضربت بھی ہے. ایک طرف خوشیاں اس کی کہ شب قدر اللہ نے ہمیں عطا کی، اور ایک طرف غم اس بات کا کہ اللہ نے آج ہی کے دن اس عظیم برکت کو، کہ جسے امام مبین کہا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان سے آج ہی کے دن وہ مرحلہ طے ہوا کہ امام مبین امام علی علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ ہو جائیں. ناظرین، اس کا خیال رکھیے گا کہ یہ شب قدر ہے. شب قدر کو درک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اس دن، اس رات میں اپنے اعمال کو صحیح کیا جا سکتا ہے. 3 راتیں شب قدر کہی جاتی ہیں: 19ویں کی رات، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات. اور ان سب میں 23ویں کی رات ہمارے یہاں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، زیادہ عبادتیں کی جاتی ہیں. یقیناً عبادت کرنا بھی چاہیے. یہ حق ہے ان راتوں کا کہ ان میں عبادت کی جائے. عبادت کیجیے. ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ ہے کہ جہاں بھی، جیسے بھی، جس طریقے سے بھی انسان کے گناہ ہو گئے ہیں، ان کی معافی بھی اسی رات میں انجام دے دیجیے. ایک ایک گناہ یاد کر کے اور ان کی معافی خدائے متعال سے لے لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کون اگلے سال رہے نہ رہے، کس نے اگلے سال کو دیکھا ہے، کون اس وقت تک رہے گا کہ اگلے سال میں یہ پھر راتیں آئیں گی اور عبادت کرنا ملے گا. یقیناً یہ عبادتیں ہمیں راہ خدا تک پہنچاتی ہیں، سبیل خدا تک پہنچاتی ہیں. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اللہ کی باتوں کو سمجھ سکیں گے.
اللہ جو کہنا چاہتا ہے، اللہ جو ہم سے طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ جو ہم سے چاہتا ہے، ہم اس کو بجا لائیں گے۔ اور اس کو بجا لانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اس کے احکام کو جانیں، اس کے احکام کو پہچانیں، اس کے احکام کو سمجھیں۔ جب احکام سمجھ میں آنے لگیں گے تو اس کی ہر بات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ چونکہ آج کی اس دور میں امام ہے نہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون ہے، کس کے ذریعے سے ہم مسائل کو حاصل کریں گے، تو ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم کسی مجتہدین میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیں اور اس کی پیروی کر لیں، تاکہ ہمیں وہ باتیں مل جائیں کہ جو امام اگر ہوتے تو بیان کرتے، یا یہ کہ جو ہمارا اس زمانے میں موقف عملی ہے، جو ہم انجام دے سکتے ہیں، جو ہمارا وظیفہ ہے، وہ پتہ چل جائے، کہ جس سے ہم یہ تو کہہ سکیں قیامت میں کہ ہاں ہم نے یہ کیا تھا۔ مولا سے ہم کہیں کہ مولا آپ نے یہ صفات بیان کیے تھے فقیہ کے، ہم نے ان کی باتوں کو مانا ہے، ہم بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل کی مانی ہے تو یقیناً ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسان اس بات کی طرف توجہ دے، ہماری گفتگو نماز کے حوالے سے تھی، اور نماز کے حوالے سے ہم واجبات نماز میں گفتگو کر رہے تھے۔ کل تک ہماری گفتگو قرات کے حوالے سے تھی، اور قرات میں ہی ایک جز ابھی بچا ہوا تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر ہم جو بھی قرات کرتے ہیں ان کے احکام کیا ہیں۔ تو نماز گزار، نماز پڑھنے والا اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ حمد یا ایک مرتبہ تسبیحات اربع کو پڑھ لیتا ہے۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو صرف ایک مرتبہ اگر کہہ دیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس ذکر کو 3 مرتبہ کہا جائے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو 3 بار کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو انسان 2 بار کہنا چاہتا ہے، کہیں بھی کسی بھی روایت میں سیستانی صاحب کے نزدیک 2 بار کو مستحب نہیں جانا گیا ہے۔ اس وجہ سے انسان یا کوشش کرے 1 مرتبہ کہنے کی یا 3 مرتبہ کہنے کی۔ اگر 2 مرتبہ کہہ رہا ہے تو دوسرے مرتبہ جب کہہ رہا ہو تو مطلق ذکر یعنی ایک ذکر کے عنوان سے کہہ سکتا ہے، لیکن یہ سوچے کہ قرات میں مستحب ہے یہ، تو اس عنوان سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں تسبیحات اربع کو 1 مرتبہ پڑھے کافی ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ وقت کم ہو کہ اس میں صرف واجبات کو ادا کرنا ہے، اور اس میں بھی وقت ہمارا تنگ ہے، تو ایسی صورت میں صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، یہی کافی ہے۔ مرد اور عورت پر احتیاط واجب کی بنا پر تیسری اور چوتھی رکعت میں آواز کو آہستہ رکھ کے پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، کوئی بھی 4 رکعتی نماز اگر انسان پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں آواز آہستہ سے رہے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آہستہ کہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی اور دوسری رکعت میں اگر الحمد پڑھا جا رہا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ کہنا بلند آواز سے چاہیے، انسان کو چاہیے کہ بلند آواز سے بسم اللہ کہے۔ اور ایسے ہی جب دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، انا اعطینہ پڑھتے ہیں، قل اللہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن جب ہم تیسری رکعت میں الحمد پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ چاہیں تو اس کو بلند آواز سے پڑھیں، چاہے اس کو آہستہ سے پڑھیں۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جب آپ جماعت پڑھ رہے ہوں اور آپ پیچھے کھڑے ہوں، امام کے پیچھے ہوں، ماموم ہوں آپ، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر آپ اپنی آواز کو دھیمے رکھیں، آہستہ پڑھیں۔ اگر آپ امام ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے پھر اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھیں چاہے آہستہ سے پڑھیں۔
جو شخص تسبیحات اربع کو سیکھ نہیں سکتا ہے اور صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کی تلاوت کرے۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز کی پہلی رکعت میں یہ سوچے کہ وہ لاسٹ کی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ رہا ہے، اور تسبیحات اربع پڑھ لے، جب رکوع میں پہنچا اور اس کے بعد اس سے خیال آیا کہ نہیں یہ تو پہلی ہی رکعت تھی یا دوسری رکعت ہے، تو ایسی صورت میں اس کا الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی رکوع میں پہنچا نہیں ہے، اگر رکوع میں ابھی کامل طور سے پہنچا نہیں ہے تو اسے اٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر رکوع میں پہنچ گیا ہے، نارملی جیسے ہوتا ہے رکوع، اس طریقے سے پہنچ گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے اور اس کو الحمد اور سورہ اٹھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ رکوع کیا ہے، رکن میں سے ہے۔ اگر نماز گزار، نماز پڑھنے والا نماز کی آخری 2 رکعت میں ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہے، اور اس کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم نماز کی پہلی اور یا دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں سورہ حمد پڑھے، یا نماز کی پہلی 2 رکعت میں اس خیال سے کہ نماز کی لاسٹ کی 2 رکعت ہے، سورہ حمد پڑھے، چاہے وہ رکوع سے پہلے سمجھ میں آ جائے اسے، چاہے رکوع کے بعد اسے سمجھ میں آئے، نماز صحیح ہے۔ تیسری رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اسے ذہن میں آیا کہ میں ابھی دوسری پڑھ رہا ہوں یا پہلی پڑھ رہا ہوں، اور اس نے الحمد پڑھنا شروع کر دیا، الحمد ابھی پڑھا ہی تھا کہ اسے خیال ہے کہ نہیں تیسری رکعت ہے یہ تو اس کی نماز صحیح ہے، وہ وہیں سے رکوع کر لے گا، پھر سے تسبیحات اربع وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ کہ پہلی رکعت میں تھا اور اس نے جو ہے سوچا کہ تیسری رکعت ہے، چونکہ بعض ایسے موارد آتے ہیں، پہلی رکعت میں تھا اور اس نے سوچا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اور اس نے کیا کیا، الحمد پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں وہ الحمد کافی ہے، اور اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھ کے وہ نماز پوری کر سکتا ہے۔ جس شخص کی عادت تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنا ہو، اگر اپنی عادت سے بھول جائے، غفلت کر جائے اور وظیفہ انجام دینے کی نیت سے سورہ حمد پڑھنے میں مشغول ہو جائے تو یہی کافی ہے، دوبارہ حمد یا تسبیحات اربع پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں مستحب ہے کہ انسان تسبیحات اربع کے بعد استغفار کا بھی اضافہ کرے، یعنی جیسی تسبیحات اربع ہماری تمام ہوئی ہم کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا یہ کہ اللہم اغفر لی، اس طریقے سے کلمات ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے والا تیسری یا چوتھی رکعت میں شک کرے کہ سورہ حمد یا تسبیحات اربع کو پڑھا ہے یا نہیں، یا یہ کہ جو مقدار پڑھی ہے اس میں شک ہو، مثلا نہیں جانتا کہ تسبیحات اربع کو 2 بار پڑھا ہے یا 3 بار پڑھا ہے، چنانچہ استغفار پڑھنا شروع نہ کیا ہو، جب تک اس نے استغفار پڑھنا نہ شروع کیا ہو تو سورہ حمد یا تسبیحات اربع کو پڑھے گا، اور تسبیحات اربع کی تعداد کے بارے میں اگر شک ہو کہ کم پڑھا ہے یا زیادہ پڑھا ہے تو کم پہ بنا رکھے گا کہ کم پڑھا ہے اس نے اور ایک اور پڑھ لے گا۔ اور استغفار کہتے وقت یا کہنے کے بعد اور رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے اگر ان باتوں میں کوئی شک ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر بھی یہی حکم ہے کہ پہلے وہ ان کام کو ادا کرے گا جس بارے میں شک ہے۔ مثلا تسبیحات اربع پڑھ رہا ہے، اب اسے شک ہو گیا کہ میں نے 3 پڑھا ہے یا 2 پڑھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سوچے گا کہ 2 پڑھا ہے اور ایک اور پڑھ لے گا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور، اگر تیسری یا چوتھی رکعت کے رکوع میں جاتے وقت شک کرے کہ حمد یا تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں، یا تسبیحات اربع کی تعداد میں شک کرے کہ کتنی دفعہ پڑھی ہے، تو اپنی شک کی پرواہ نہیں کرے گا گرچہ رکوع کی حد تک نہ پہنچا ہو۔ اگر نماز پڑھنے والا حمد یا سورہ یا تسبیحات اربع پڑھتے وقت بے اختیار اس کا بدن اتنا حرکت کرے کہ بدن سکون کی حالت میں ہونے سے خارج ہو جائے، اور بھول کر یا بے اختیاری حالت میں نماز کی کچھ قرأت کو اسی حال میں پڑھے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بدن کے بے حرکت ہونے کے بعد جو کچھ حرکت کی حالت میں پڑھا ہے دوبارہ پڑھے۔ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، ابھی الحمد پڑھ رہے تھے یا کوئی بھی سورہ پڑھ رہے تھے، اچانک سے بغیر مثلا ارادے کے بدن ہل گیا، اور اتنا ہل گیا کہ جتنے میں یہی کہ نماز کی صورت بدل جا رہی ہے، بہت زیادہ ہل گیا، تو اس کے بعد جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، صحیح سالم ہوا، اس نے اب اس بیچ میں جو ابھی پریشان ہوا تھا، تھوڑا سا ہلا ہلا تھا، اس بیچ میں
اگر جو الحمد یا سورہ پڑھا ہے اس حصے کو پھر سے پڑھے گا. لیکن اگر اس نے اس بیچ میں جب ہلا تھا تو نہیں پڑھا تھا تو کوئی بات ہی نہیں، پھر وہیں سے آگے بڑھ جائے گا. اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ان چیزوں کو پیش کریں کہ جو نماز کی قرات کے مستحبات اور مکروہات میں سے ہیں. مستحب ہے کہ نماز کی تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھا جائے، پہلی رکعت میں انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے. مکروہ ہے کہ انسان دن اور رات کی کسی بھی ایک نماز میں سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت نہ کرے. پانچوں ٹائم نماز پڑھے اور قل هو اللہ احد کی تلاوت ایک بار بھی نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اسی طریقے سے بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایک ہی سانس میں پورا پڑھ جاتے ہیں. یہ ایک سانس میں پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. چاہے وہ آپ وصل کے ساتھ پڑھیں، چاہے وقف کے ساتھ پڑھیں، چاہے جیسے پڑھیں. نماز گزار سورہ قل هو اللہ احد کے علاوہ اگر کوئی سورہ پہلی رکعت میں پڑھے تو اس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے. لیکن اگر ایسا کرے تو اس کی نماز صحیح ہے. چنانچہ نماز گزار سورہ قل هو اللہ احد دونوں رکعت میں پڑھے تو مکروہ نہیں ہے. صرف اور صرف قل هو اللہ احد کو اختیار ہے. یہ سورہ ایسا ہے کہ اس کو آپ دونوں رکعت میں پڑھتے ہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، ثواب آپ کا لکھا جائے گا. لیکن اگر ایک سورے کو آپ دو بار پڑھتے ہیں ایک ہی نماز میں، جیسے انا انزلنا پڑھا، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں آئے پھر انا انزلنا پڑھا، تو اس صورت میں یہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور اسے پرہیز کریں. فقہائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعض امور کو نماز کی قرات میں مستحب جانا ہے. ان چیزوں میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا بہتر ہے، اور اس کو آہستہ سے کہا جائے تو زیادہ بہتر. دوسرا ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر کی پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے. یہ دوسرے فقہائے کرام کی نگاہ میں. تیسرا، حمد اور سورے کو آہستہ سے پڑھے، یہ ہے. چوتھا، ہر آیت کے آخر میں وقف کرے، یعنی اس کو بعد کی آیت سے نہ ملائے. مثال طور پر کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ ٹھہر جائے. الرحمن الرحیم ٹھہر جائے. مالک یوم الدین ٹھہر جائے. ایسا نہ ہو کوئی انسان اس طریقے سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے اور الگ الگ پڑھنے میں زیادہ ثواب پایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے عرض ہو کہ حمد اور سورہ پڑھتے وقت اگر آیت کے معنی کی طرف توجہ رکھتا ہے تو یہ کام کیا ہے؟ ثواب رکھتا ہے، اور یہ کام مستحب ہے. اگر نماز کو جماعت سے پڑھ رہا ہے تو امام کی سورہ حمد ختم ہونے کے بعد، اور اگر فرادہ پڑھ رہا ہے تو سورہ حمد ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے. سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد ایک یا دو یا تین مرتبہ کہنا کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا، یہ کام کیا ہے؟ مستحب ہے. سورہ پڑھنے کے بعد تھوڑا انتظار کریں، پھر رکوع سے پہلے کی تکبیر کہے یا قنوت پڑھے. سورہ ختم ہوا، تھوڑی دیر آپ، مستحب یہ ہے کہ تھوڑی دیر آپ توقف کیجئے، پھر اللہ اکبر کہیے تو قنوت کیجئے، یا اللہ اکبر کہیے رکوع میں جائیے. جو شخص حمد، سورہ اور نماز کے دوسرے اذکار کو پڑھ رہا ہے، یعنی مکمل نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مستحب ہے ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں اپنی آواز کو سنے، اور شور و غل یا ہوا چلنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے پرہیز کرے. اس کے بعد تذکرہ ہے ذکر کا. واجبات نماز میں ایک معاملہ ذکر کا بھی ہے کہ اگر ذکر انسان بھول جاتا ہے
تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر ذکر کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جیسے سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس کو اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ نماز کے واجبات میں سے ایک ذکر ہے، اور نماز کے اذکار میں سے ذکر تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، اور دوسرے اذکار جیسے قرأت، تشہد، سلام، ذکر سجدہ وغیرہ رکن نہیں ہے۔ نماز کے بعض اذکار خاص مسائل رکھتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کو اس سے مربوط فصل میں انسان ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جس وقت انسان نماز میں تکبیرۃ الاحرام، قراءت یعنی الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے، یا تسبیحات اربع پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ان سب میں جو واجب ذکر یا نماز کے دوسرے واجب اذکار کہنے میں مصروف ہو، ضروری ہے کہ اس کا بدن حرکت نہ کرے۔ جب بھی کچھ ان چیزوں کو پڑھ رہا ہے، جب بھی وہ چیزیں کہ جو پڑھنا ضروری ہے ان کو پڑھ رہا ہے، سوائے یہ کہ سمع اللہ لمن حمدہ، یا نہیں سوائے یہ کہ بحول اللہ کہنا، یہ کیا ہے، صرف بحول اللہ کو آپ حرکت میں ادا کریے گا۔ باقی تمام چیزیں کیا ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا بدن ساکن ہونا چاہیے، حرکت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ بدن حرکت نہ کرے، اور اگر تھوڑا آگے یا پیچھے ہونا چاہے یا بدن کو یا دائیں یا بائیں جانب حرکت دینا چاہے تو اس وقت خاموش ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد نماز کو آگے بڑھائے۔ اگر نماز کے مستحب اذکار جیسے استغفر اللہ پڑھنا اس قصد سے پڑھے، اس نیت سے پڑھے، اس قصد سے پڑھے تو احتیاط لازم کی بنا پر بدن حرکت نہ کرے، مستحب کے عنوان سے جب پڑھائے۔ اور اگر بدن کی حرکت کرنے کی حالت میں مستحب ذکر پڑھے، مثلا رکوع یا سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہے، چنانچہ اس ذکر کی نیت سے جو نماز میں دستور دیا گیا ہے پڑھے، تو وہ ذکر صحیح نہیں ہے۔ مثلا سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور اللہ اکبر کہہ کے، اب جو ہم اس بیچ میں سجدے کے لیے جاتے ہیں، سجدے کی طرف جاتے وقت اگر ہم کوئی ذکر پڑھنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ یا کوئی بھی ذکر صلوات پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ذکر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ نے اس کو نماز میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خود نماز صحیح ہے، اور بدن کا حرکت کرنا نماز کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنے گا، البتہ بحول اللہ و قوتہ اقوم و خود کو کھڑے ہوتے وقت کہنا صحیح ہے۔ ہاتھ اور انگلیوں کو حمد اور سورہ حمد اور دوسرا سورہ جو بھی پڑھنا ہے، یا تسبیحات اربع یا تشہد یا سلام پڑھتے وقت حرکت دینا حرج نہیں ہے، گرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کو بھی حرکت نہ دے۔ ہاتھ ہل رہا ہے، انگلیاں ہل رہی ہیں الحمد پڑھتے وقت، سورہ پڑھتے وقت، تشہد پڑھتے وقت، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ صحیح عربی میں نماز پڑھے، اور یہ حکم حمد اور سورہ سے بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ نماز کے واجب اذکار جیسے تسبیحات اربع ہے، ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تشہد، سلام، ان کو شامل کرتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نماز کے مخارج حروف کی رعایت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تجوید کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے ادا کیا جائے، بلکہ کافی ہے کہ اس طرح پڑھا جائے کہ جو آواز اس حرف کے تلفظ سے سنائی دیتی ہے ایسی آواز کی طرح ہو جو عرب زبان والوں سے اس حرف کے تلفظ کے وقت سنائی دیتی ہے۔ بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں ہمارے انڈیا میں، بعض لوگ ہیں جو آپ کو ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے دکھیں گے کہ واقعاً عرب اگر آ جائے تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اتنی رعایت ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ لوگ حرف نکالتے ہیں اس سے تھوڑا بہت تو میچ کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے حرف کے تلفظ سے بالکل اپوزٹ ہم لوگ بول رہے ہوں، نہیں، ایسا ہو کہ عرب زبان والوں سے اس حرف کے تلفظ کے وقت جو آواز سنائی دیتی ہے اسی آواز کی جیسی ایک آواز ہو۔ علماء تجوید نے کہا ہے کہ اگر کسی کلمے میں واو ہو یا اس کلمے میں واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور اسی کلمے میں واو کے بعد والا حرف حمزہ ہو، جیسے کلمہ سو، تو واو کو مد دینا ہوگا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ واو، الف، یہ تین حرف ایسے ہیں
کہ جن کے وا سے پہلے اگر پیش ہو، یہ سے پہلے اگر زیر ہو، یا الف سے پہلے زبر ہو، اور اس الف کے بعد، اس یہ کے بعد، اس واو کے بعد اگر حمزہ پایا جائے تو اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں سین واو پیش سو، حمزہ ساکن ہے، ہم کہیں گے سو. یا جیم الف زبر جا ہے اور بعد میں حمزہ بھی ہے، تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے جا، ایسے کر کے. اس طریقے سے جو جگہ مد کی ہیں ان مد کو پڑھنا ضروری ہے، اور مد کو کھینچنے، مد دینا ضروری ہے. لیکن بعض چیزیں ہیں، بعض جگہ ہے کہ جہاں پر الف آیا ہے اور الف کے بعد، الف سے پہلے زبر ہے اور الف کے بعد کیا ہے، ایک ایسا حرف ہے کہ جو ساکن ہے، جیسے ولضال، ضال، لام آیا ہے، لام ساکن ہے. تو ایسی صورت میں انسان اس مقدار میں کہ الف اور لام کی تشدید تلفظ ہو جائے، مدد کو کھینچے، مد کو کھینچیں. پس اگر ولضالین کی جگہ ولضالین کہہ دیا یا ولضالین کہہ دیا، الف کے بغیر پڑھ لیا یا اتنا نہیں کھینچا، تو ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اسی چینل کے ذریعے سے پیش کیے جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.